بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 411 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیات 32 اور 33 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیات میں یہود و نصارہ کا اپنے دینوں میں تبدیلی کرنے، انہیں مٹانے کا ذکر ہوا۔ اب ان آیات میں انہی کی دین اسلام کو مٹانے کے متعلق ناکام کوشش کا تذکرہ ہے، گویا ان کے لازم عیوب کے بعد متعدی عیوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں مسلمانوں کو حکم تھا کہ اہل کتاب سے ذلت کے ساتھ جزیہ لیں، اب اس کی وجہ ارشاد ہو رہی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے عزت والے بندے کو ذلیل کرنے والے دین کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، گویا پہلے حکم دیا تھا، اب اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں تذکرہ ہوا یہ لوگ ذلیل پوپ پادریوں کو رب کا شریک مان لیتے ہیں، اب ارشاد ہو رہا ہے کہ یہی بے وقوف اللہ کے عزیز نبی کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں نبی بھی نہیں مانتے، گویا ان کی افراد کا ذکر فرمانے کے بعد اب تفریط کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ چوتھا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں یہودیت اور عیسائیت منسوخ دینوں کی کمزوری بتائی گئی کہ اسے لوگوں نے بدل کر رکھ دیا ہے، اب حضور علیہ السلام کے دین کی پختگی مضبوطی کا تذکرہ ہے کہ یہ کسی کی مجموعی کوشش سے نہیں مٹے گا اور نہ ہی اسے بدلا جائے گا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی اس کی شریعت اس کے براہین میں کیلو کال کر کے مشکوک کر دیں، اور اللہ اس روشنی کو مکمل طور پر ظاہر کیے بغیر مانے گا نہیں، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہے، چنانچہ وہ اللہ ایسا ہے کہ جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نور کی تکمیل کے لیے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند ہو۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد
بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں یریدون، یہ ایک نیا جملہ ہے، یہ ارادہ سے بنا ہے، اور یہاں ارادہ سے مراد ضروری ارادہ نہیں بلکہ ارادہ سے مراد کوشش ہے۔ کوشش خواہ قولی ہو یا عملی ہو یا مالی ہو یا قلمی ہو یا تلوار کی ہو، کیونکہ اسلام کو مٹانے میں یہود و نصارہ ہر قسم کی کوشش کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس کا فاعل مذکورہ دونوں قومیں یہود و نصارہ ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ سارے کفار فاعل ہوں۔ بتا رہے ہیں ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ عبارت یریدون کا مفعول بھی ہے، اور یطفئوا کا معنی آگ بجھانا ہے، اس طرح کہ آگ کا وجود ختم کر دیا جائے جس سے اس کی روشنی بھی جاتی رہے، مگر محاورہ میں صرف روشنی دور کر دینے کو اطفاء کہتے ہیں، خصوصاً جب کہ اس کے بعد چراغ یا نور کا ذکر ہو، وہی یہاں مراد ہے۔ چونکہ اسلام، قرآن، حضور کے معجزات بلکہ ذات مصطفیٰ خود روحانی نور ہیں، اس لیے ان کے مٹانے، باطل کرنے کو اطفاء یعنی بجھانا کہا گیا ہے۔ نور وہ جو ظاہر بالذات ہو، مظہر للغیر ہو، روشنی نور ہی کہلایا کرتی ہے، جیسے چراغ، سورج، چاند، ستارے۔ علم، ایمان، دلائل اور قرآن اور حضور انور کی ذات بابرکات اگرچہ سارے نور اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن بندے کی کوشش ان میں دخل انداز نہیں ہو سکتی۔ عیسائی اور یہودی انہی نوروں کو بجھانے کی اپنی پھونکوں کے ساتھ کوشش کرتے ہیں۔ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ فرمان عالی یطوفون کا متعلق ہے، اس میں با مدد کی ہے۔ افواہ یہ فوہن کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے منہ۔ اس سے مراد یا زبان ہے یا ان کی بکواسات ہیں، اسلام، قرآن اور حضور کے خلاف، یا مراد پھر یہ ہے کہ پھونکیں ہوں گی۔ رب نے ان کی تمام کوششوں کو ان کے منہ سے نکلی ہوئی پھونکیں فرمایا ہے۔ جیسے منہ کی پھونک سورج تک نہیں پہنچتی، ایسے ہی ان کی کوشش ذات مصطفیٰ کو مٹانے کی جو ہے وہ حضور تک نہیں پہنچتی۔ خیال رہے کہ آگ میں پھونک مارتے ہیں اسے تیز کرنے کے لیے، چراغ میں پھونک ماری جاتی ہے اسے بجھانے کے لیے، یہاں دوسری قسم کی پھونک مراد ہے۔ رب تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، یہ فرمان عالی کفار کے ارادے کو باطل فرمانے کے لیے ہے۔ یا ابا یہ آبا سے بنا ہے اور اس کا معنی ہے انکار کرنا، نہ ماننا اور باز نہ رہنا۔ چونکہ اس کا فاعل رب تعالیٰ ہے اس لیے اس کے معنی ہوں گے نہ ماننا اور نہ قبول کرنا۔ کمال اور تمام کا فرق، ذات کو پورا کرنا کمال ہے، صفات کو پورا کرنا اتمام ہے۔ اگر نور سے مراد دین اسلام ہو تو اتمام کے معنی ہوں گے کلمہ طیبہ کا بلند کرنا، اسلام کو عزت دینا، اسے دنیا میں پھیلانا اور شائع کرنا۔ اور اگر نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہو تو اتمام سے مراد حضور کی عزت تمام دنیا میں ظاہر کرنا، آپ کا چرچا پوری دنیا کے سامنے کر دینا، یعنی اللہ رب العزت اس کے سوا اور کچھ نہیں مانے گا کہ اپنے نور یعنی محمد مصطفیٰ کا دین، ان کا چرچا، ان کا ذکر پوری دنیا میں ہو جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ تمام جہان کے سارے کافر اسے ناپسند کریں۔ یہاں ناپسندیدگی سے مراد ناراض ہونا ہے، اور ناراض ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف ہر طرح کی کوشش کریں۔ کافروں سے مراد ہر قسم کے کافر ہیں، وہ مشرکین ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، یا جتنے بھی اسلام مخالف ہوں، وہ رب کے مقابل کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ هو الذی، یہ آیت کریمہ گویا پچھلی آیت کی تفسیر ہے۔ ہوا سے مراد ذات الہی ہے، الذی سے مراد شان الہی، رحمت الہی، اور هو الذی وہاں ارشاد ہوتا ہے جہاں رب تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی خاص رحمت کا ذکر فرماتا ہے۔ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ کی شان بھی ہیں، اس کی رحمت بھی ہیں، اسی وجہ سے هو الذی ارشاد فرمایا ہے۔ ارسل رسولہ، یہ عبارت الذی کا صلہ ہے۔ ہمارے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے
ہم صرف مخلوق ہیں، حضور انور اللہ کی مخلوق بھی ہیں اور مبعوث بھی ہیں، رسول مرسل بھی ہیں، ہم سب یہاں اپنے کام کے لیے آئے ہیں۔ حضور انور رب کے کام اور احکام کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں بننے کے لیے آتے ہیں، وہ سب کچھ بن کر دوسروں کو بنانے کے لیے آتے ہیں۔ یعنی رب تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بالہدا ودین الحق۔ ہدا سے مراد قرآن مجید ہے اور دین حق سے مراد اسلام ہے، یعنی رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن اور اسلام سے موصوف بنا کر بھیجا، یا خود ہدایت یافتہ اور لوگوں کا ہادی بنا کر بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور کیسا دین دے کر بھیجا؟ ایسا دین دے کر اپنے محبوب کو رب تعالیٰ نے بھیجا ہے جو تمام دینوں پر غالب آنے والا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کافر اور مشرک اسے ناپسند کرتے ہیں، یعنی تمام جہان کے سارے مشرک اور کافر حضور کی عزت و عظمت سے جلنے والے ہیں اور وہ ہمیشہ یوں ہی جلتے اور بنتے ہی رہیں گے۔ گویا خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ ان دونوں آیات کی تفسیر نور اللہ سے مراد قرآن جو اسلام یا حضور انور کے معجزات یا اسلام کی حقانیت کے دلائل یا خود ذات مصطفیٰ ہے۔ ہم ان میں سے دنیا بھر کے کافر دل سے چاہتے ہیں، زبان و قلم دولت و زر سے کوشش کرتے ہیں اللہ کے نور حضور کی صفات و ذات کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیں، ان کا ذکر بند کر دیں، ان کا نام مٹا دیں، مگر تمام جہاں کی پھونکوں سے سورج سیا نہیں پڑتا۔ تمام کفار کی کوششوں سے سرکار کا تذکرہ کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اپنا نور پورا کرنے کے سوا کسی اور چیز پر راضی ہی نہیں ہونا، وہ اسے ضرور پورا کرے گا اگرچہ کفار اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اے میرے بندو، اگر تم مجھے جاننا پہچاننا چاہتے ہو اس طرح پہچانو کہ اللہ تعالیٰ وہ قدرت والا، رحمت والا اور کرم فرمانے والا ہے کہ اس نے اپنے رسول اور رسولوں کے سردار محمد مصطفیٰ کو ہدایت سے متصف کر کے مضبوط، پائیدار، نہ مٹنے والا، نہ قابل نسخ دین دے کر ساری مخلوق کی طرف ہمیشہ کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ محبوب کو تمام آسانی اور نفسانی دینوں کے بانیوں پر غالب کرے، ہمیشہ غالب رکھے، ان کا چرچا، ان کے مجاہدین کی نعمتیں، رفعتیں تمام دینوں پر پیش ہوں، یہی غالب رہیں۔ اگر مشرکین مکہ یا دنیا بھر کے مشرک یا تمام دنیا کے تمام کفار یا حضور کے ذکر سے جلنے والے اسے ناپسند کریں گے اور دبانے کی کوشش کریں گے تو وہ کبھی بھی نہیں دبا سکتے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ نور کی تفسیر شرع اور برہان سے کرنے میں کیا مصلحت ہے؟ اس سے مقصود ایک سوال مقدر کا جواب دینا ہے، یہ کہ نور تو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، تو وہ اس نور کو بجھانے کا ارادہ کس طرح کر سکتے ہیں حالانکہ وہ عقلا ہیں؟ تو جواب دیا کہ نور سے مراد اللہ کی شریعت ہے۔ بِأَقْوَالِهِمْ فِيهِ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ محل بول کر حال مراد ہے، اس لیے کہ منہ سے شریعت کو بجانے کا کوئی مطلب نہیں، مراد اقوال ہیں یعنی نکتہ چینی ہے۔ ذالک کاریہ کا مفعول محذوف ہے۔